بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ جی، تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ویکنڈ پہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ناول اپنے اختتام کو پہنچ جائے، اور پیچھے ایک دو دن ایپیسوڈ مس بھی ہو گئی تھی، تو اس کے لیے آج میں سرپرائز ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ تو آج اس کی ہم ایک اور ایپیسوڈ پڑھتے ہیں، جیسے یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر 7۔ صبح ہم نے ایپیسوڈ 6 پڑھی تھی، تو اب ایپیسوڈ 7 پڑھتے ہیں۔ ناول تو میری ضرورت ہے، ریٹن بائی درسمن بلال، ایپیسوڈ نمبر 7۔ جی لیٹ سٹارٹ۔ کمال قریشی نے کومیل کے لیے گاڑی بھیجی تھی، اسے آج پھر سے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنا تھی۔ فی الحال زناش اور مرسل کی نکاح والی بات رک گئی تھی۔ اس کی آمد کی خبر سن کر خوشی زناش کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ ڈرائیور جب کومیل کو لے کر کمال پیلس پہنچا تو وہ اپنے کمرے کی گلاس وال کے پردے ہٹائے وہاں کھڑی تھی۔ پورچ میں گاڑی رک گئی تھی۔ زناش نے خوشی سے اسے ہاتھ ہلایا تھا، جواباً وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ جب تک وہ مین انٹرنس سے گھر کے اندر آیا تھا، زناش بھی کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ پنک سمپل سی ٹراؤزر شرٹ پہ سوٹ کے ساتھ ہی کا دوپٹہ سر پر پھیلائے وہ بہت ڈیسنٹ اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کومیل کے بے چین سے دل کو جیسے قرار سا مل گیا تھا۔ السلام علیکم، کومیل نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ زناش کی نظریں بے اختیار جھک گئی تھیں۔ کیسے ہو کومیل تم؟ زناش کے لہجے میں بے قراری تھی۔ اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کومیل کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ پاکیزگی نے ایک عجیب سا سحر باندھ رکھا تھا زناش کے ارد گرد۔ وہ کومیل کو پہلے سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ آج اسے دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا اس کا۔ کومیل، محبت کا سب سے خوبصورت اظہار نکاح ہے۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہو گئی تو مجھ سے نکاح کر لو۔ میں تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ خوش اور مطمئن زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ تمہارے علاوہ کوئی بھی مجھے خوش نہیں رکھ سکے گا، وہ بے ساختگی سے کہہ گئی۔ میرا بھی آپ کی محبت میں ایسا ہی حال ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے اس سلسلے میں کمال صاحب سے بات کروں گا اور ان کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ کومیل کے لہجے میں تشویش تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں خود ڈیڈ سے بات کروں گی، زناش نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اسی دوران مریم خاتون کہیں سے ان کے قریب آئیں۔ کومیل، ویلکم ٹو ہوم مائی چائلڈ، تھینک گاڈ تم گھر آ گیا ہے، ہم تمہارے لیے بہت پریشان تھا۔ مریم خاتون نے آگے بڑھ کر کومیل کو گلے لگایا۔ دیکھ لیجیے، آپ سب کی دعاؤں نے مجھے بالکل ٹھیک کر دیا، کومیل دھیرے سے مسکرا دیا۔ اب کیا یہیں کھڑا رہے گا تم؟ آؤ بیٹھو، ہم تمہارے لیے سوپ بنوا رہا ہے، صاحب نے ہمیں تمہارا خاص خیال رکھنے کی ہدایت کر رکھا ہے۔ مریم خاتون اپنی شفقت کا اظہار کر رہی تھی۔ کومیل مسکراتے ہوئے قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، دیکھ لیجیے بیٹھ گیا ہوں میں۔ اوکے تم یہاں بیٹھو، ہم تمہارے لیے سوپ بھجواتا ہے۔ مریم خاتون مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کل مرسل اور زوئے مجھے اپنے ساتھ ڈنر پہ لے جانا چاہتے تھے، مگر تم نے مجھے اس کے ساتھ آنے جانے سے منع کر رکھا تھا، تو میں نے اسے ایکسکیوز کر لیا۔ ویسے وہ خود بھی اس دن ہونے والے اس واقعے پر خاصا اپسیٹ ہے، بہت پریشان رہا ہے وہ۔ زناش اس کے مقابل صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو کومیل نے چونکتے ہوئے اس کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے بھویں سکڑ گئی۔ ہاں، اپسیٹ ہونا تو بنتا ہے مرسل صاحب کا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب جو نہیں ہو سکے۔ کومیل کے چپ تھے جواب نے اب کے زناش کو چونکا دیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ زناش نے حیرت سے کومیل کو دیکھا۔ وہ موبائل کہاں ہے جو میں نے آپ سے لان کی کیاری سے نکال کر سنبھالنے کو کہا تھا؟ کومیل کے سوال پر وہ اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں وہ میرے پاس ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ زناش اٹھ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی اور پھر کچھ لمحوں کے بعد وہ ہاتھ میں وہی موبائل لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ یہ لو، اب بتاؤ اس موبائل کی اصل کہانی کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے نکاح والے دن آپ پر قاتلانہ حملہ کروانے والا کوئی اور نہیں، آپ کا تائزاد مرسل قریشی ہے۔ کومیل کا انکشاف تھا یا زناش کے ارد گرد کوئی بلاسٹ ہوا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے کومیل کو دیکھنے لگی۔ نہیں کومیل، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وردا حیرت میں مبتلا تھی، اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میری بھی یہی حالت ہوئی تھی جب مرسل صاحب اس قاتل کو یہاں سے بھاگنے کی ہدایت دے رہے تھے جس نے آپ پہ گولی چلائی تھی۔ اسی نمبر پر مرسل صاحب نے اس قاتل سے رابطہ کیا تھا، میں نے خود سنی تھی وہ کال۔ کومیل، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں سچ کہہ رہا ہوں زناش، پلیز میری بات کا یقین کریں۔ ہوا کچھ یوں کہ… اور پھر کومیل نے تمام قصہ اس کے گوش گزار کر دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھے یکٹک کومیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس انکشاف پہ زناش کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ کومیل، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ مجرم کو کال کرنے والے کی آواز مرسل سے ملتی ہو؟ زناش کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔
کومیل نے اس مجرم کا موبائل آن کیا۔ اس میں یہ لاسٹ کالر کا نمبر چیک کریں اور دیکھیں یہ نمبر مرسل کا ہے۔ کومیل نے نمبر نکال کر زناش کو دکھایا تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ مجرم چاہے کتنا ہی چلاک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ اپنی ہی کسی غلطی میں پھنس جاتا ہے، اس کا جرم عیاں ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی مرسل کا پرانا نمبر ہے جسے آج سے 20 دن پہلے اس واقعے کے بعد اس نے چینج کر دیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! زناش نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ آپ خود سوچیں، جس گیٹ سے وہ مجرم کمال پیلس میں داخل ہوا، اس گیٹ پر موجود گارڈ کو پولیس حراست میں مروا دیا گیا تاکہ وہ اپنی زبان نہ کھول سکے۔ میں نے یہ موبائل اس لیے چھپا دیا تھا اور اپنے بیان میں اس موبائل کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ مرسل پولیس کو بھاری رشوت دے کر موبائل غائب نہ کروا لے۔ اب یہ بات یقینی ہو چکی ہے کہ مرسل کا تعلق وکرم سے بھی ہے اور زناش اس سلسلے میں اب ہمیں نہایت خاموشی اور چالاکی سے مزید ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ اگر مرسل یہ سب آپ کی یہ تمام پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو کمال صاحب تو ویسے بھی آپ کی شادی مرسل سے طے کر چکے ہیں، وہ اپنی تمام پراپرٹی بقول آپ کے نام کر چکے ہیں اور انہوں نے اس سلسلے میں اپنی وصیت بھی تیار کروا رکھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے شادی کر کے تو ویسے بھی مرسل کو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، پھر وہ آپ کی جان کا دشمن کیوں بنا؟ جب اسے اتنی آسانی سے حاصل ہو رہی ہے تو پھر وہ آپ پر قاتلانہ حملہ کیوں کروایا اس نے؟ یہ راز جاننا بہت ضروری ہے۔ کومیل پرسوچ انداز میں اپنی رائے دے رہا تھا اور زناش ہموز حیرت و پریشانی سے کومیل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ارد گرد جھکڑ سے چل رہے تھے، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، وہ جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ کمال قریشی مرسل پر اندھا اعتماد کرتے تھے، بھتیجا ہونے کے ناطے اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنا تمام بزنس انہوں نے مرسل کے سپرد کر رکھا تھا، اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی شادی اس سے طے کر چکے تھے اور اسی شخص نے ان باپ بیٹی کو ڈسنے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر ابریش کا رشتہ ارحم سے طے ہو گیا تھا۔ بات پکی ہوتے ہی ارحم نے شادی کا شور مچا دیا۔ یوں دونوں گھرانوں کی باہمی رضامندی سے جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ بن کر ان دونوں کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ نکاح کی رسم تو نہایت سادگی سے ادا کی گئی۔ سمرین بیگم کا چہرہ بیٹے کی شادی پر بھی سپاٹ ہی تھا، انہوں نے ایک رتی بھر بھی خوشی کا اظہار نہ کیا تھا۔ بالآخر ابریش کو رخصت کروا کر کا شانہ ارحم لے آیا گیا تھا۔ تمام راستے وہ روتی ہوئی آئی تھی۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنے کا فطری غم آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہتا رہا تھا، مگر کسی نے بھی اسے چپ کروانے یا تسلی دینے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ گاڑی کا شانہ ارحم میں داخل ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی پورچ میں روک دی تھی اور باہر نکل کر ان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ جواد صاحب اگلی نشست سے نکل کر پچھلے دروازے کے قریب ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ سمرین بیگم ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی تھی اور اس کے بعد بھاری ریڈ عروسی لباس کے ساتھ ابریش اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ساتھ دوسری طرف بیٹھے ارحم نے اس کی گاڑی سے باہر نکلنے میں ایک رتی مدد نہ کی تھی، وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ خوش آمدید بیٹا، اللہ تمہیں اس گھر میں دائمی خوشیاں نصیب کرے اور تم دونوں کو نئی زندگی کا یہ سفر مبارک ہو۔ جواد صاحب نے شفقت سے ابریش کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوشگوار انداز میں انہیں دعا دی تو سمرین بیگم پہلو بدل کر رہ گئی اور ٹک ٹک کرتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ابریش نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر سمرین بیگم کے انداز و اطوار دیکھے اور سر جھکا لیا۔ جواد صاحب کو عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا اور وہ نظریں چرا گئے۔ ارحم بھائی ادھر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ جی ڈیڈ۔ ارحم ان کے قریب آیا۔ بھائی ابریش کو اپنے روم میں لے جاؤ، اب کیا یہیں کھڑے رکھو گے اسے؟ جواد صاحب نے اسے حکم دیا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ابریش بھی حیرت سے ارد گرد نگاہ دوڑاتی ہوئی دونوں ہاتھوں سے اپنا عروسی لباس سنبھالتی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جانے یہ کیسی شادی تھی، نہ گھر میں لائٹنگ لگائی گئی تھی، نہ ہی اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ شادی والے گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم، حیران و پریشان ارحم کی میت میں اس کے ساتھ چل رہی تھی، یہاں تک کہ ارحم اسے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرہ دیکھ کر اسے مزید حیرت ہوئی تھی، نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی پھول اور نہ پھولوں کا کوئی بوکے وہاں موجود تھا۔ ارحم کمرے میں آتے ہی اپنی پاکٹ سے والیٹ، موبائل اور گھڑی اتار کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ اس نے ابھی تک ابریش سے کوئی بات نہ کی تھی، اسے بیٹھنے تک کو نہیں کہا تھا، وہ مکمل طور پر جیسے اسے اگنور کر رہا تھا۔ وہ کمرے پہ ایک سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہوئے خود ہی اپنا عروسی لباس سنبھالتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی بڑے سے سائز کی تصویر پر پڑی۔ ایک اچھی اور خوبصورت شکل و صورت کی لڑکی ارحم کے ساتھ بالکل ساتھ کھڑی تھی اور ارحم نے اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلا رکھے تھے، وہ دونوں اس تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ اس کا ذہن مزید الجھ گیا تھا، جانے وہ لڑکی کون تھی؟ اسی اثنا میں واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور ابریش نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ ارحم چینج کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا تھا اور چند لمحے سرخ عروسی لہنگے میں ملبوس سر جھکائے ابریش کو دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے بیڈ پہ تکیے کے سہارے آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ اس کے یوں بے تکلفی سے بیٹھنے اور پھر آڑے ترچھے اس کے بالکل سامنے لیٹنے پہ وہ فطری شرم و حیا کے پیش نظر سمٹ سی گئی تھی۔
دونوں ہاتھوں میں مہندی لگائے، کلائیوں میں چوڑیاں پہنے دلہن کے روپ میں بلا شبہ وہ انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پہ روپ بھی بلا کا آیا تھا، کیونکہ وہ عام زندگی میں بہت سادہ رہا کرتی تھی، بس کبھی عید تہوار یا کالج یونیورسٹی کے کسی فنکشن میں تیار ہو جاتی۔ ارحم کی نظریں اس کے معصوم اور حسین چہرے پر مرکوز تھی۔ دفتن اسے بس میں بھرے مجمع میں ابریش کا وہ زوردار تھپڑ یاد آیا، پھر غصے کی شدید لہر اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے ارحم کا ہاتھ بلند ہوا تھا اور اس نے ابریش کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دائیں جانب بیڈ پر گر گئی۔ اس کے لیے یہ صورتحال اتنی غیر متوقع تھی کہ وہ بے یقینی اور حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ارحم کو دیکھنے لگی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ یہ تمہاری منہ دکھائی تھی، اور اس تھپڑ کا جواب بھی جو تم نے لوگوں سے بھری بس میں محض ایک غلط فہمی کی نتیجے میں مجھے مارا تھا۔ وہ نہایت پرسکون سے انداز میں اب اس کے سامنے ہمز آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا، اور وہ حیرت و دکھ سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہو۔ بس پھر ارحم نے اس کے ماتھے پر سجا ہوا ٹیکا نوچ کر کھینچا تو اس کے لبوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ کیا لگا تمہیں اس وقت کہ میں تمہارے گلے لگنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا؟ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکیوں کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، سمجھی تم؟ ارحم نے آگے بڑھ کر اس کے کانوں سے بوندیں نوچتے ہوئے نفرت سے کہا۔ کھینچ کر بوندیں اتارنے سے اس کے کانوں سے خون رسنے لگا تھا، اور اس نے روتے ہوئے اپنی چیخ کو روکنے کے لیے اپنا ہاتھ لبوں پر رکھ لیا تھا۔ ابریش کو لگا جیسے کسی نے 7ویں آسمان سے زمین پر پھینک دیا تھا۔ تمہارے سابقہ منگیتر کو میں نے تم سے منگنی توڑ دینے پر مجبور کیا تھا، تمہاری اپنے ساتھ کچھ فیک تصاویر بنوا کر اسے بھجوائی تھی میں نے۔ اب ارحم نے اس کے گلے میں سجا خوبصورت ہار کھینچا تھا۔ وہ اس کے انکشافات پہ بت بنی سے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اپنی نظروں پہ اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ اور جانتی ہو، تم سے نکاح کرنے کا مقصد صرف اور صرف اس تھپڑ کا بدلہ لینا تھا۔ ویسے میں نے سوچا کہ تمہیں اس تھپڑ کی سزا دے کر تم پہ طلاق کا لیبل لگا کر ولیمے کی صبح تمہیں تمہارے گھر بھجوا دوں گا، لیکن ایک تھپڑ سے میرا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میرے خیال میں کچھ دن اور اس کھیل کو کھیلا جائے، کچھ دن تمہیں اور ایسے ہی تھپڑ مارے جائیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ارحم نے یکدم اس کی کلائی موڑتے ہوئے پوچھا تو بے ساختہ اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، تمہاری بے بسی دیکھ کر بہت سکون مل رہا ہے مجھے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں تمہاری اکڑ اور تمہارا غرور، تمہارا اوور کانفیڈنس خاک میں ملانا چاہتا تھا، تمہیں اپنے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھ پر تھپڑ برسانے والا ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، تمہیں یہ بات بتانا اور سمجھانا چاہتا تھا میں۔ ارحم نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی، اس کی آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ دفتن اس کے موبائل پر بجنے والی بیل نے ارحم کی توجہ مبذول کروائی تھی، اور وہ اس پر ایک قہر آلود نظر ڈالتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ رینا اسے کال کر رہی تھی۔ ہاں سویٹی، کیسی ہو؟ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ٹھیک ہوں، تم بتاؤ اس کے قریب تو نہیں گئے؟ دوسری طرف رینا کی تشویش نے دھیرے سے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ میری زندگی میں آج تک رینا کے علاوہ ایسی کوئی لڑکی نہیں آئی جس کے قریب جانے کو میرا دل چاہا ہو، اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو سویٹی۔ ارحم کے محبت بھرے انداز پر دوسری طرف رینا پھولے نہ سما رہی تھی۔ جانتی ہوں میں، بس ویسے ہی دل گھبرا رہا تھا میرا تو پوچھ لیا۔ وہ اترائی۔ تو پھر اپنے دل کو سمجھا لو، تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو، میری ہونے والی بیوی۔ اس کے لہجے میں رینا کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ابریش اسے دیکھ کر حیرت سے بے آواز رو رہی تھی۔ تم آج ہی اسے طلاق دے دینا، رینائل نے اسے یاد دلایا۔ نہیں میری جان، آج نہیں، اسے پانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلے ہیں میں نے۔ صرف ایک تھپڑ مار کر اسے فارغ کرنے کو دل نہیں مان رہا میرا۔ اسے کچھ دن اور اس اذیت میں مبتلا رکھنا چاہتا ہوں، ورنہ مجھے سکون نہیں ملے گا۔ مگر ارحم، تم نے تو کہا تھا کہ تم اس لڑکی کو آج ہی طلاق دے دو گے۔ رینا نے تشویش سے اسے یاد دلایا۔ ہاں میں نے کہا تھا، مگر میں نے کہا نا، اتنی جلدی سے فارغ کر دینے سے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میں اس کی وجہ سے 1 مہینہ اور 10 دن بے سکون رہا ہوں، کم از کم اتنے ہی دن اسے سزا دینا تو بنتا ہے میرا۔ اس نے گردن موڑ کر ایک بار پھر نفرت سے ابریش کو دیکھا۔ اوکے ارحم، اگر اس طرح سے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ایسے ہی صحیح، مگر تم پرومس کرو ٹھیک 1 مہینے اور 10 دن کے بعد تم اس لڑکی کو فارغ کر دو گے، ورنہ ممی اور پاپا کو تمہارے لیے پھر سے شادی کے لیے منانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ریلائل نے دوسری طرف سے اسے تنبیہ کی تو وہ مسکرا دیا۔ کیوں پریشان ہوتی ہو سویٹی؟ کیا تمہیں میرے وعدے پہ یقین نہیں ہے؟ یقین ہے ارحم، اسی لیے تو تمہیں اس لڑکی سے نکاح کی اجازت دی تھی میں نے۔ بس تم ایک بات کا خیال رکھنا۔ کیسی بات؟ تم اس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ رینا کی وارننگ پر وہ مسکرا دیا۔ کم آن سویٹی، اس طرح کی باتیں کر کے میری محبت کو بے یقین بنا رہی ہو تم۔ ارحم نے شکوہ کیا۔ محبت میں یقین اور بے یقینی کے درمیان صرف ایک لمحہ ہی تو ہوتا ہے، اور پھر مردوں کا کیا بھروسہ، وہ اس یقین کو کب اور کیسے بے یقینی میں بدل دیں۔ رینا اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں۔ ارحم نے احتجاج کیا۔ جانتی ہوں، بس ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ اینی وے، صبح ملاقات ہوتی ہے، میں اب رکھتی ہوں۔
رینائل نے اجازت لی۔ اوکے سویٹی، ٹیک کیئر۔ ارحم نے بھی اس سے اجازت چاہی اور فون بند کر دیا۔ اس بستر سے اٹھو اور اپنے سونے کا کہیں بندوبست کرو۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس بستر پر سونے کی اجازت دی جائے۔ ارحم نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے کھینچ کر اٹھایا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ ہمس بے آواز روتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھ گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر زاروں قطار رونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بے بسی پر کیا کرے۔ ماں اور ابا کو اس ظلم کی داستان کیسے سنائے؟ وہ تو سن کر جیتے جی مر جائیں گے۔ اس سوچ کے آگے ابرش کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ساری رات رونے اور اللہ سے شکوہ کرتے کرتے صبح نہ جانے کس پر اس کی آنکھ لگی تھی۔ ارحم اپنی روٹین کے مطابق اٹھا تھا۔ خود پہ لیا ہوا کمبل ہٹا کر وہ اٹھ کر بیٹھا تو اس کی نظریں سامنے صوفے پر سکڑی سمٹی سی سوئی ابرش پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی ارحم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ بے دلی سے بیڈ سے اٹھا اور واش روم میں جانے کے لیے اس کے قریب سے گزرا۔ نظریں بے اختیاری سے ایک بار پھر دیکھنے کی گستاخی کی تھی۔ وہ واش روم کی طرف بڑھتا ایک لمحے کے لیے اس کے قریب رکا تھا۔ اس کے گال پر ارحم کے تھپڑ اور انگلیوں کے واضح نشان موجود تھے۔ بغیر کسی کمبل یا چادر کے وہ کسی بچے کی طرح سکڑی سمٹی ہوئی تھی۔ اس کی ایک ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا اور وہ بے اختیار اس کا بازو اوپر کرنے کے لیے جھکا تھا اور اسی لمحے ابرش نے کروٹ لی تھی، مگر اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ خوف سے چیخ مار کر اٹھ گئی تھی اور گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ جھک کر اس کی گردن دبانا چاہتا تھا۔ اس سوچ نے ابرش پر کپ کپی طاری کر دی تھی اور وہ بھی جیسے ہوش میں آ گیا تھا۔ ایک غصے سے بھرپور نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور جب وہ واش روم سے باہر نکلا تو تب بھی وہ ویسے ہی خوفزدہ سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسے اگنور کرتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا اور بال بنانے لگا۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ ارحم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو گھر کی ملازمہ سامنے کھڑی تھی۔ چھوٹے صاحب، بیگم صاحبہ اور بڑے صاحب آپ کو اور دلہن بی بی کو ناشتے پر بلا رہے ہیں، زرینہ نے اطلاع دی۔ اوکے تم جاؤ، آتے ہیں ہم، ارحم نے اسے جواب دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ موم اور ڈیڈ ہمیں ناشتے پر بلا رہے ہیں، اپنی یہ رونی صورت درست کرو اور باہر آ جاؤ۔ اگر تم نے کسی کے سامنے میرے یا اپنے تعلقات کی اصل کہانیاں بیان کرتے کرتے کوئی ڈرامہ کریٹ کرنے کی کوشش کی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں۔ ارحم نے اسے سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے دھمکی دی تو وہ سر ہلا کر واش روم میں گھس گئی اور پھر وہ پرپل سوٹ میں شانوں پہ اور سر پر دوپٹہ پھیلائے ڈائننگ ہال میں آئی۔ السلام علیکم، ابرش نے دھیرے سے جواد صاحب اور سمرین بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹا جیتی رہو، جواد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر سمرین بیگم اس پر اچکتی سی نگاہ ڈال کر اپنے لیے چائے بنانے لگی تھی۔ بیٹھ جو، تمہیں یہاں کھڑے رہنے کے لیے نہیں بلوایا، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ یہ پہلا جملہ تھا جو سمرین بیگم نے براہ راست ابرش سے بولا۔ ہاں بیٹا، رک کیوں گئی؟ یہاں بیٹھو اور ہمیں جوائن کرو، جواد صاحب نے سمرین بیگم کے رکھے سے انداز پہ خفیف ہوتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے ایک چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کم آن بیٹا، کچھ لو۔ جواد صاحب نے ارحم اور سمرین بیگم کو اس سے لا تعلق دیکھ کر ٹیبل پر موجود ناشتے کی طرف اشارہ کیا تو وہ جھجک کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ جواد صاحب نے باری باری ارحم اور ابرش کے چہرے پہ نظر دوڑائی۔ دونوں کے چہروں پہ کسی بھی قسم کی کوئی خوشی کے اثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ابرش سر جھکائے خاموشی سے گھونٹ گھونٹ چائے پیتی رہی۔ کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ کھا نہیں رہی ہو؟ بالآخر جواد صاحب نے ابرش سے پوچھ لیا۔ بابا، وہ بس بھوک نہیں ہے، ابرش نے جھجک کر کہا تو جواد صاحب مسکرا دیے۔ جیتی رہو بیٹا، تمہارے منہ سے اپنے لیے بابا سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ابرش دھیرے سے سر جھکا گئی۔ سمرین بیگم کی بھویں سکڑ گئی تھیں۔ انہیں جواد پہ غصہ آ رہا تھا جو خواہ اس 2 کی لڑکی کو اہمیت دے رہے تھے۔ ولیمے کی تقریب لان میں ہی منعقد کی گئی جس میں صرف گنتی کے چند قریبی لوگوں کو ہی مدعو کیا گیا تھا۔ عائشہ بیگم، اکرام صاحب اور کومیل کو دیکھ کر ابرش کی آنکھوں میں پانی تیرنے لگا، جنہیں وہ آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہنے سے روکنے کے لیے مزید تکلیف اٹھا رہی تھی۔ ابرش کی نظریں ارحم پر جمی ہوئی تھی۔ وہ بہت بڑا ایکٹر تھا، مسکراتے ہوئے خوش دلی سے اس کے گھر والوں سے مل رہا تھا۔ ابرش میری بچی، تم خوش تو ہو نا؟ عائشہ بیگم نہ جانے کب اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ جی ماں، میں خوش ہوں بہت۔ اس کا دل دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے۔ انہوں نے محبت سے ابرش کو اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا، مگر اچانک اس کے چہرے پر سرخ نشان دیکھ کر تفکر سے پوچھنے لگی، ارے ابرش، یہ تمہارے چہرے پہ کیا ہوا؟ وہ ماں، میں نے کبھی اتنا ہیوی میک اپ نہیں کیا نا، شاید میک اپ سے الرجی ہو گئی ہے۔ اس نے گڑبڑا کر جھوٹ بولا۔ نظر لگ گئی ہوگی میری بچی کو، کل روپ بھی تو بہت آیا تھا تم پہ، عائشہ بیگم نے ممتا سے لبریز لہجے میں کہا۔ تو وہ سر جھکا گئی۔ اس کا دل دہائی دے رہا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کو ارحم کی اصلیت بتائے، مگر اس کے لب خاموش تھے۔ نہ جانے کیوں اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی تھی مگر اس کے دل کے حال سے انجان۔ ابرش سوچ رہی تھی
کہ اللہ نے انسان کو کتنا سخت جان بنایا ہے، جس بات کا وہ تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا جب وہی حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو کیسے چپ چاپ سہ لیتا ہے۔ ابرش، تم تو جانتی ہو ہمارے ہاں مکلاوے کی رسم ہوتی ہے، ولیمے والے دن لڑکی میکے والوں کے ساتھ جاتی ہے، تم نے اس سلسلے میں ارحم سے اجازت لی؟ عائشہ بیگم نے اس سے استفسار کیا تو وہ غائب دماغی سے سر نفی میں ہلا گئی۔ نہیں ماں، مجھے خیال نہیں آیا ان سے پوچھنے کا۔ ابرش میری بچی، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا نا، اب تم شادی شدہ ہو، اپنے اندر کی لاپرواہی تمہیں اب دور کرنا ہوگی۔ ویسے بھی ایک اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ اسے خوشی بخشے، اور جب وہ اپنی بیوی کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی تعمیل کرے، اور جب وہ گھر سے باہر جائے تو اس کی غیر موجودگی میں وہ اس کے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ عائشہ بیگم اسے پیار سے سمجھا رہی تھی، اسی دوران ارحم بھی اس کے قریب آ بیٹھا۔ ارحم بیٹا، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم ابرش کو رسم کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں؟ عائشہ بیگم نے براہ راست ہی ارحم سے پوچھ لیا تھا۔ اتنی جلدی؟ آنٹی، ابھی کل ہی تو شادی ہوئی ہے ہماری، اور آپ انہیں ساتھ لے جانے کی بات کر رہی ہیں؟ بیٹا، یہ رسم ہے ہمارے ہاں، بلکہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، جتنے دن ابرش ہمارے پاس رہے گی تم بھی وہیں رہنا۔ عائشہ بیگم مسکرائی۔ نہیں آنٹی، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہوگا، ہم پھر کبھی آ جائیں گے، ویسے بھی میں ابرش کے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ اس کے محبت بھرے اظہار پر عائشہ بیگم دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ چلو بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، ہم تو تم دونوں کی خوشی میں خوش ہیں۔ عائشہ بیگم نے اٹھ کر ارحم کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اور پھر اس تقریب میں وہ ایسے ڈرامے کرتا رہا یہاں تک کہ باری باری سب مہمان رخصت ہونے لگے۔ ابرش وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کا بہت دل تھا کہ وہ ماں اور ابا کے ساتھ واپس چلی جائے، اس چھوٹے سے جنت نما گھر میں جہاں بہت آسائشات نہ تھی مگر سکون بہت تھا۔ یہاں اس بڑے سے بنگلے میں شاید دنیا کی ہر آسائش تھی مگر سکون ہرگز نہ تھا۔ اسے اپنے کمرے میں جاتے ہوئے خوف آ رہا تھا، تھوڑی دیر بعد ہونے والی رات سے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ارحم ابھی کمرے میں نہیں آیا تھا، وہ ولیمے کا لباس بدل کر وضو کیے نماز پڑھنے لگی۔ دوسری طرف جواد صاحب، سمرین بیگم اور ارحم لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے جب جواد صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ سمرین، میں جانتا ہوں ارحم کا یہ رشتہ تمہاری رضامندی کے خلاف ہوا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے شروع سے ہی رنائل کو ہمیشہ اپنی بہو کے طور پر دیکھا ہے۔ کبھی کبھی تقدیر ہمارے طے شدہ فیصلوں کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے، ہمیں وہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ جواد، سیدھی طرح بات کریں نا، یہ تمہید کیوں باندھ رہے ہیں آپ؟ سمرین بیگم نے مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواد صاحب کو ٹوکا۔ قریب ہی ارحم موبائل کھولے بیٹھا تھا اور فیس بک پر رینا سے چیٹ کر رہا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ابرش نے بہو بن کر قدم رکھنا تھا، اس کے نصیب تھے یہاں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہمیں اللہ کے اس فیصلے کو اب خوش اسلوبی سے تسلیم کر لینا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا رویہ ابرش کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابرش کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ تمہارے بیٹے کا تھا، اور اپنے بیٹے کے فیصلوں کی سزا اس معصوم کو مت دو۔ شریف ماں باپ کی اولاد ہے اور بہت سلجھی ہوئی بچی ہے، تمہارا اس طرح کا اکھڑ رویہ مناسب نہیں ہے اس کے ساتھ۔ جواد صاحب دھیرے سے سمرین بیگم کو سمجھا رہے تھے۔ بس ہو گیا ختم آپ کا لیکچر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 دن میں آپ کو ابرش سے ہمدردی بھی ہو گئی، ایک آنکھ نہیں بھاتی مجھے وہ لڑکی، اور میں اسے اپنی بہو کے روپ میں تسلیم کر لوں۔ 2 ٹکے کا خاندان پسند کیا ہے اس لڑکے نے، اس کی بیوی ہے، یہ نبھائی اپنی رشتہ داریاں۔ سمرین بیگم غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جواد صاحب تعصب سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ارحم کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگی تھی، وہ موبائل ہاتھ میں لیے چیٹنگ میں مصروف تھا۔ ارحم، تم ہی اپنی ماں کو کچھ سمجھاؤ، میری تو وہ سنیں گی نہیں اس معاملے میں۔ جواد صاحب اب ارحم سے مخاطب تھے۔ سوری ڈیڈ، مام کی سوچوں کا اپنا ہی ایک ڈرائنگ روم ہے، اس ڈرائنگ روم میں میں اپنی مرضی کی تصویر لگا کر میں اس تصویر سے محبت کرنے پر انہیں فورس نہیں کر سکتا، وہ جو بہتر سمجھتی ہیں انہیں کرنے دیں۔ ارحم لاپرواہی سے کہتا ہوا اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سوری اگین، میں یہ بھول گیا تھا کہ کسی بھی حوالے سے تم سے بات کرنا فضول ہے۔ جواد صاحب ارحم پہ ایک قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے تھے، اور وہ کندھے اچکا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا جہاں ابرش جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ ارحم اس کے قریب سے گزر کر واش روم میں چلا گیا۔ جب وہ واش روم سے چینج کر کے باہر نکلا، وہ تب بھی جائے نماز پر بیٹھی تھی اور اسی طرح سے رو رہی تھی۔ تمہاری نماز ابھی تک ختم نہیں ہوئی؟ یہ ٹسوے بہانے بند کرو اور میری بات سنو۔ وہ اسے حکم دے کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دعا مانگ کر جائے نماز طے کرتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ جی، بلایا تھا آپ نے؟ وہ جائے نماز رکھنے کے بعد بیڈ کے قریب آ کر اس سے پوچھنے لگی۔ پاؤں دباؤ، تھک گیا ہوں میں۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا تو ابرش خاموشی سے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ کر اس کے پاؤں دبانے لگی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، نرم نرم سے ہاتھوں کے ساتھ اس کا دبانا سکون دے رہا تھا ارحم کو۔ بے اختیار ٹی وی اسکرین سے اس کی نظریں ہٹ کر اپنے سامنے بیٹھی ابرش پر مرکوز ہو گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، نماز کے لیے اس نے اپنے گرد دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا، اس کے ارد گرد ایک پاکیزگی نے اپنا حصار باندھ رکھا تھا۔ وہ ابھی بھی نماز پڑھ کر ہٹی تھی۔ ارحم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ کس طرح سے اس پر اپنی بربریت کا اظہار کرے۔
بس اب میرے سر میں مساج کرو۔ اور ہم نے اپنے پاؤں سمیٹتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں اپنا اگلا حکم جاری کیا تو وہ حوث خاموشی سے آئل اٹھا کر پاس آ کھڑی ہوئی۔ بوٹل سے آئل نکال کر اس کے سر پر لگاتے ہوئے ابریش سے تھوڑا سا آئل ارحم کی شرٹ پر اس کے کندھے پر گر گیا تھا۔ بس اور کیا تھا، ارحم کا زوردار تھپڑ اسے لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اسٹوپڈ نانسنس، گھٹیا لڑکی، اندھی ہو کیا؟ میری ساری شرٹ گندی کر دی تم نے۔ وہ غصے میں اس پر برس رہا تھا اور وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، دکھ اور تعصب سے۔ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ مساج کرو میرے سر میں۔ تمہارے گھر والوں کے سامنے خوش نظر آنے کی ایکٹنگ کرتے کرتے سر میں درد ہو گیا میرے۔ وہ غصے میں مزید دھاڑا تو وہ اپنے بے جان وجود کے ساتھ ایک بار پھر اس کے قریب اس کے عقب میں آ کھڑی ہوئی اور آئل سے اس کے بالوں میں لگا کر دھیرے دھیرے مساج کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ ارحم کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ اس دوران کئی بار ابریش کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ارحم کے بالوں میں جذب ہوتے رہے۔ بس چھوڑ دو، نیند آ رہی ہے مجھے اب کے دھیرے سے کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ ٹی وی اور لائٹ آف کر دو، اگلا حکم دیا گیا۔ ابریش خاموشی سے ٹی وی اور لائٹ بند کر کے صوفے پر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ارحم گہری نیند سو گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زندگی ایک بھیانک روپ میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح شادی کے حوالے سے جو اس کے دل میں ارمان تھے، چاہے جانے کی جو خواہش تھی، وہ جذبے اس کے دل میں چیخیں مار رہے تھے۔ ساری رات یوں ہی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ دماغ معاف ہو گیا تھا اس کا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس معاملے کو کیسے حل کرے، کسی کو بتائے کہ نہ بتائے۔ دور کہیں سے فجر کی اذان سنائی دی تھی۔ وہ محض چند گھنٹے ہی سوئی تھی، اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ دور کہیں سے فجر کی اذان سنائی دی تھی۔ وہ محض چند گھنٹے ہی سوئی تھی، اذان کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ عائشہ بیگم اور اکرام صاحب خود بھی نمازی تھے، دیندار تھے اور انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو باقاعدگی سے نماز کا پابند بنا رکھا تھا۔ مصیبت اور پریشانی میں تو ان کے گھر کثرت سے ذکر الہی کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ذکر الہی سے ان کے گھر سکون کا گہوارہ بن گیا تھا۔ کثرت سے ان کے گھر اللہ کو یاد کیا جاتا تھا۔ اذان کے بعد وہ صوفے سے اٹھ گئی تھی، نماز پڑھنے کے بعد لان میں آ گئی تھی۔ صبح کی تازہ اور ٹھنڈی ہوا کے پیش نظر وہ اپنے گرد شال لپیٹے لان میں ٹہل رہی تھی جب عقب سے جواد صاحب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابریش بیٹا، تم اتنی صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابریش نے پلٹ کر دیکھا، جواد صاحب ٹریک سوٹ میں ملبوس جوکر پہنے ہوئے تھے۔ بابا، وہ میں نماز پڑھ کر یہاں آ گئی، فریش ایئر میں بیٹھنے کو دل چاہ رہا تھا۔ ابریش نے احترام سے جواب دیا۔ اوکے، ویری گڈ، میں ذرا جاگنگ کے لیے جا رہا ہوں، تم انجوائے کرو۔ جواد صاحب اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ کافی دیر لان میں ٹہلتی رہی تھی اور اب تھک ہار کر لان چیئر پہ بیٹھ گئی تھی۔ خاموش فضا پہ پرندوں کی آوازیں اور سرسبز و شاداب پودے دیکھ کر وہ کسی حد تک ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ جب وہ 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے تو اسے لان میں ہی دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابریش بیٹا، تم ابھی تک یہاں بیٹھی ہو؟ جی وہ بابا، یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ لان چیئر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکرانے کی زبردستی کوشش کرتے ہوئے بولی تو جواد صاحب اسبات میں سر ہلا گئے۔ اوکے بیٹا، خوش رہو۔ تمہیں یہاں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں، اور ویسے بھی جب تم مجھے بابا کہتی ہو تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، مگر اب لگتا ہے یہ کمی تم پوری کر دو گی۔ جواد صاحب مسکرائے۔ جی انشاءاللہ بابا، میں آپ کی بیٹی ہی ہوں۔ آپ اندر چلیے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنواتی ہوں۔ ابریش نے احترام سے جواب دیا اور پھر وہ کچن میں آ گئی۔ بٹلر کے ساتھ مل کر اس نے ناشتہ بنوایا تھا۔ کمرے میں جانے کی بجائے اسے یہ مصروفیت اچھی اور بہتر لگی تھی۔ ارحم جب سو کر اٹھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ کہیں وہ صبح ہی صبح ڈرائیور کے ساتھ واپس تو نہیں چلی گئی اپنے گھر؟ اس سوچ نے اسے بستر پر اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ موبائل اٹھا کر ڈرائیور کو فون کر کے پوچھتا، کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اسے بیڈ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ 2 ٹوک انداز میں پوچھا گیا۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ ابریش نے پوچھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو مجھے، وہ غصے میں بلند آواز کے ساتھ بولا تو وہ چند لمحے خاموش ہو گئی۔ کچن میں تھی، ابریش سے آہستگی سے بتایا گیا۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ عقب سے ابریش کی آواز آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ بس میں نے آپ کو تھپڑ مارا، وہ ایک عمل کا رد عمل تھا۔ خاص آپ کو نشانہ بنانا، آپ کو بےعزت کرنا میرا مقصد ہرگز نہیں تھا۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا میرا رد عمل یہی ہوتا۔ آپ اس چھوٹے سے واقعے کو لے کر ہماری زندگی کے اس مقدس رشتے کو خراب مت کریں۔ بھلے مجھ سے محبت نہ کریں، مگر فی الحال مجھے طلاق مت دیں۔ شادی کے 1 مہینے کے بعد ان کی بیٹی طلاق لے کر گھر گئی تو وہ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ خاندان والے طرح طرح کی باتیں بنا کر انہیں زندہ درگور کر دیں گے۔ میرے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔ پلیز آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ، مجھے فی الحال طلاق مت دیں۔ 2 دن میں یہ پہلی طویل بات تھی جو ابریش نے اس سے کی تھی۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، فریاد تھی، مجبوری تھی۔
بعد میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر ماں اور ابا کو اپنے اور آپ کے رشتے کی حقیقت بتا دوں گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ مجھ سے میرے تھپڑ کا جیسے چاہے مجھ سے انتقام لے لیں، میں احتجاج نہیں کروں گی، مگر خدا را میرے ماں باپ کی خوشی کو اتنی جلدی غارت مت کریں۔ وہ روتی ہوئی اب اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنے ماں باپ کی خوشی اس قدر عزیز تھی کہ ان کی خوشی کی خاطر وہ ارحم کا ہر ظلم برداشت کرنے پر تیار تھی۔ اس کے سوشل سرکل کی لڑکیاں اور لڑکے صرف اپنے لیے جیتے تھے، خود اس نے بھی کبھی اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے اب تک گزارتا آیا تھا۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی خوشی اس کے والدین کو کتنی تکلیف دے رہی ہے۔ اس کی باتوں نے ارحم کے ضمیر کو چند لمحوں کے لیے جھنجھوڑا تھا، مگر اگلے ہی پل رینائل سے کیا ہوا وعدہ ارحم کو زنجیر کر گیا۔ جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، فی الحال ایسی باتیں طے کرنا قبل از وقت ہوگا، اس لیے اس ٹاپک پر گفتگو کرنا فضول ہے۔ وہ اسے جواب دے کر شاور لینے واش روم میں گھس گیا تھا اور وہ بے بسی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ سمرین بیگم کی طبیعت ناساز تھی، وہ ناشتے کی ٹیبل پر نہیں آ سکی تھی۔ جواد صاحب ناشتے کے بعد اپنی سیکیورٹی کمپنی کے آفس روانہ ہو گئے تھے اور ارحم اسے بتائے بنا نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ ابریش نے بٹلر سے سمرین بیگم کے لیے ناشتہ بنوایا اور ٹرالی میں لگا کر خود ان کے کمرے میں لے آئی۔ السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے ماما آپ کی؟ ابریش نے سمرین بیگم کا حال پوچھتے ہوئے ٹرالی صوفے کے قریب روک دی۔ تمہیں کس نے اجازت دی مجھے ماما کہنے کی؟ سمرین بیگم ابھی نائٹ گاؤن میں ہی ملبوس تھی اور بیڈ سے ٹیک لگائے وہ اپنا موبائل دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ابریش کے سلام کا جواب نہیں دیا، الٹا اسی کو ڈانٹتے ہوئے سوال کر ڈالا، آپ ارحم کی ماما ہیں تو اسی حساب سے میرے لیے بھی نہایت قابل احترام ہے۔ اور وہ شرمندہ سی ہو کر رک گئی۔ اینی وے میں آپ کے لیے ناشتہ لائی ہوں، آپ کچھ کھا کر پھر میڈیسن لے لیجیے گا۔ ابریش دوبارہ مخاطب ہوئی تھی، جواد کو تو متاثر کر ہی چکی ہو تم، مگر یاد رکھنا میں تمہاری ان چاپلوسیوں میں نہیں آنے والی، لہٰذا زیادہ نیک پروین بن کر مجھے متاثر کرنے کی کوشش مت کرو۔ تم میرا انتخاب ہرگز نہیں ہو، ارحم تمہیں زبردستی اس گھر میں لایا ہے، اس نے زبردستی تم کو ہم پر مسلط کیا۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے اپنی بہو کے طور پر رینا کو منتخب کیا تھا اور وہی میرے اس گھر کی بہو بنے گی۔ سمرین بیگم کا لٹھ مار جواب اور انگارے جیسے الفاظ سے جھلسا گئے تھے۔ اس نے تو کبھی زندگی میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی شدہ لائف اس قدر بھیانک ہوگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے پھسل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اسی حقارت میں زندگی کا تو اس نے کبھی تصور تک نہ کیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کی کس قدر لاڈلی تھی، مگر یہاں آ کر اس کے لاڈ، اس کے نخرے ہوا ہو گئے تھے۔ قسمت نے اسے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا۔ آج اسے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ ابا کیوں اس بات کا اظہار کیا کرتے تھے کہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، دل کے بے انتہا قریب ہوتی ہیں، مگر ان کی قسمت کا خوف ماں باپ کو دلوں کو ہر وقت ہولائے رکھتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش اور اس کی رخصتی پر والدین کی آنکھیں کیوں بھر آتی ہیں؟ یہی وہ خوف ہوتا ہے جو ان کی آنکھوں سے آنسو بن کر چھلک پڑتا ہے۔ اب یہاں کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جا سکتی ہو تم یہاں سے۔ سمرین بیگم کا لٹھ مار جواب سن کر اس کی سوچوں کا تسلسل بھی ٹوٹ گیا تھا اور وہ الٹے پیروں ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سوچوں اور غموں کا ایک آکٹوپس تھا جس نے ابریش کو لپیٹ لیا تھا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی تھی اسے اپنی سوچوں میں الجھتے ہوئے۔ ملازمہ نے کئی بار اسے کھانے پینے کا پوچھا تھا، مگر ہر بات اس نے مجھے بھوک نہیں ہے کہہ کر اسے واپس بھجوا دیا تھا۔ اس کی بھوک پیاس ختم ہو گئی تھی۔ بے اختیار اسے اپنے ماں باپ کے گھر کے سکھ یاد آنے لگے۔ اس گھر میں واحد ایک بریگیڈیئر جواد ہی تھے جو محبت اور شفقت سے اسے پیش آیا کرتے تھے۔ عموماً شام کو جواد صاحب گھر آ جایا کرتے تھے، مگر آج شاید وہ کسی کام میں مصروف تھے جو وہ ابھی تک گھر نہیں آئے۔ وہ اپنی پریشان کن سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے نماز عصر کے بعد لاؤنج میں آ گئی تھی اور غائب دماغی سے ملازمہ ٹی وی پہ چینل سرچنگ میں مصروف تھی جب سمرین بیگم عجلت اور بدحواسی میں موبائل کان سے لگائے نہایت گھبرائے ہوئے انداز میں اپنے کمرے سے نکلی۔ اوکے، تم فوری ارحم سے رابطہ کرنے کی اس کی اطلاع دو، میں گھر سے نکل رہی ہوں۔ سمرین بیگم نے موبائل آف کیا اور اسے نظر انداز کرتی ہوئی لاؤنج سے گزرنے لگی۔ ماما خیر تو ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ عقب سے ابریش نے ہمت کر کے پوچھ ہی ڈالا۔ جواد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ اس وقت ایمرجنسی میں ہے، سمرین بیگم نے بھرائی ہوئی آواز میں رک کر اسے بتایا۔ اوہ مائی گاڈ، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ بھی پریشانی میں سمرین بیگم کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھی جہاں ارحم اور جواد صاحب کی کمپنی کا ایم ڈی پہلے سے موجود تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہارے ڈیڈ کی؟ سمرین نہایت گھبرائے انداز میں ارحم کی طرف لپکی۔ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے ڈیڈ کا۔ ارحم کے چہرے پہ بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کافی دیر جان لیوا لمحات کے بعد ڈاکٹرز نے جواد چودھری کی حالت خطرے سے باہر بتائی۔ ارحم نے بنٹی خالہ اور رینائل کو بھی فون پر اطلاع دے دی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بھی ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ فاروق صاحب ملک سے باہر تھے۔ بنٹی خالہ اور رینا نے پہلی بار ابریش کو دیکھا تھا۔ بلیک اور یلو سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے وہ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ یہ چڑیل یہاں کیا کر رہی ہے؟ بنٹی خالہ نے دھیرے سے سمرین بیگم سے پوچھا۔
بس پریشانی میں گھر سے نکلتی تو یہ بھی میرے ساتھ ہی آ گئی۔ سمرین بیگم نے بتایا۔ آپا اب جواد بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ بنٹی خالہ نے پوچھا۔ بہتر ہے، اگلے 24 گھنٹے اہم قرار دیے ہیں ڈاکٹر نے۔ بنٹی تم دعا کرو اللہ جواد کا سایہ ہم پر سلامت رکھے۔ سمرین بیگم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ارے آپا حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا جواد بھائی کو۔ بنٹی خالہ نے سمرین بیگم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہیں لابی سے ویٹنگ لاؤنج تک لے آئی۔ ہم سب کی دعائیں جواد بھائی کے ساتھ ہیں، آپ فکر مت کریں اور یہاں بیٹھ جائیں، کھڑے کھڑے تھک جائیں گی۔ بنٹی نے انہیں چیئر پر بٹھایا۔ ارحم یہ تو اچھی خاصی خوبصورت ہے، تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں۔ رینا ارحم کے ساتھ بیٹھی تھی اور کنکھیوں سے ابرش کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے پاس بیٹھے ارحم سے مخاطب ہوئی۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ پتہ نہیں یہ خوبصورت ہے کہ نہیں، میں نے اسے غور سے نہیں دیکھا۔ فی الحال دعا کرو ڈیڈ ٹھیک ہو جائے۔ ارحم کے چہرے پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری ارحم، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ رینا نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ پھر بنٹی خالہ اور رینا تھوڑی دیر وہاں مزید بیٹھی رہی تھی اور اٹھ گئی، کھڑی ہو گئی۔ سوری اگین آپا، گھر میں رینا نے آج پارٹی ارینج کر رکھی ہے، اگر دعوت نامے جاری نہ کر دیے ہوتے تو میں اور رینا یہاں آپ کے پاس ہی رکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی رینا نے کراچی فیشن ویک میں بیسٹ نیو ڈیزائنر آف دی ایئر کا ایوارڈ ون کیا ہے، اسی سلسلے میں اس نے پارٹی ارینج کر رکھی ہے۔ کراچی اور لاہور سے اس پارٹی کے لیے اس کے کچھ دوست احباب آ رہے ہیں۔ بنٹی خالہ نے ہاسپٹل میں نہ رکنے کا جواز پیش کیا۔ نہیں کوئی بات نہیں بنٹی، تم لوگ جاؤ۔ سمرین بیگم نے ایک سرد آہ بھری۔ ارحم بالکل خاموش تھا۔ اس کا باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اور اس کی محبت رینا فاروق نے گھر میں رکھی پارٹی کینسل تک نہ کی تھی۔ رینا اور بنٹی خالہ واپس چلی گئی تھی، تب وہ دھیرے سے اپنی نشست سے اٹھ کر اس کے برابر میں آ بیٹھی تھی اور اسی طرح دھیرے سے بولی۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ اس وقت کس کرب اور پریشانی سے گزر رہے ہیں۔ باپ ایک مقدس محافظ کی طرح ہوتا ہے جو ساری زندگی اپنے بچوں کی حفاظت کرنے میں گزار دیتا ہے، جو اولاد کی جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہارتا چلا جاتا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے اللہ کی رحمت اور مصیبت میں مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا اور نہ دعائیں رائگاں جاتی ہیں۔ ایک وہی تو ہے جو مرتے دم تک ہمارے لیے ہماری توجہ اور اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اس لیے آپ مایوس اور پریشان مت ہوں، انشاءاللہ بابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ہم انہیں اللہ کے فضل سے گھر لے کر جائیں گے۔ وہ دھیرے دھیرے دھیمے سے لہجے میں اسے تسلی دے رہی تھی۔ اس کی تسلی ارحم کے بے قرار دل کو قرار دینے لگی۔ ایک امید کی روشنی اس کے مایوس اور پریشان دل کو ڈھارس بن کر تسلی دینے لگی۔ نہ جانے یہ کیسا احساس تھا کہ ارحم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کی نظروں کے سامنے ایک فلم سی چلنے لگی۔ آج جو باپ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا بستر پر پڑا تھا، اس باپ نے ارحم کا کیسے کیسے ناز نخرے، جائز ناجائز خواہشات کو پورا کیا تھا، صرف اور صرف اس کی خوشی کی خاطر۔ نہ جانے انہوں نے کتنی بار اپنی ایگو کو مارا تھا، اپنے دل پہ جبر کیا تھا۔ ارحم نے بچپن سے لے کر اب تک انہیں صرف ستایا ہی تھا۔ ہر معاملے میں اس نے اپنی ضد منوائی تھی اور وہ ساری دنیا کو جیتنے کے باوجود ارحم سے ہار جایا کرتے تھے۔ یکدم ایک ندامت نے ارحم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دل سے ان کی صحت اور تندرستی اور زندگی کی دعائیں کر رہا تھا۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ کسی اپنے کو کھو دینے کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ یہ ڈر کیسی قیامت بن کر دل کو چیرتا ہے، کسی اپنے کی دائمی جدائی کا خوف کیسے زندگی کو ایک تاریک اور اندھیری رات میں بدل دیتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے، اللہ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دکھ کا الیکٹرک شاک دے کر اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ دکھ کی بھٹی میں انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خاموشی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی تسلی ڈھارس بن رہی تھی ارحم کے لیے۔ توقف کے بعد وہ مزید بولی۔ میں بابا کے پاس بیٹھتی ہوں، آپ اور مما گھر جا کر تھوڑا ریلیکس کر لیں۔ نہیں میں یہی ہوں ڈیڈ کے پاس، تم موم سے پوچھ لو اور انہیں تھوڑی دیر کے لیے گھر لے جاؤ، صبح ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ارحم نے اس سے نرمی سے ادا کیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسبات میں سر ہلا کر اٹھ گئی۔ جواد چودھری ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ عائشہ بیگم اور اکرام صاحب بھی ان کی عیادت کو آئے تھے۔ کمیل بھی گاہیں بگاہیں فون پر جواد صاحب کی خیریت پوچھ لیتا تھا۔ ابرش ان کا بھرپور خیال رکھ رہی تھی۔ آج کل گھر کا بٹلر تاج محمد بھی چھٹی پہ گیا ہوا تھا، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سمرین بیگم عارضی طور پر کوئی نیا بٹلر ڈھونڈ رہی تھی، مگر فی الحال کچن ابرش نے سنبھال رکھا تھا۔ اب بھی وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے اور ابرش ملازمہ کو ساتھ لگائے ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ صاحب جی یہ آپ کا پرہیزی ناشتہ۔ ملازمہ نے ڈائننگ ٹیبل پر جواد صاحب کے سامنے ناشتہ رکھا۔ بیگم صاحبہ اور چھوٹے صاحب جی، بی بی پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو کچھ اور چاہیے تو بتائیں، ملازمہ نے ابرش کا پیغام دہرایا۔ نہیں اور کچھ نہیں چاہیے، چائے پیتی سمرین بیگم نے مختصر جواب دیا۔ بلکہ تم جاؤ اور ابرش کو یہاں بھیجو، کب سے وہ کچن میں گھسی ہوئی ہے، وہ بھی ناشتے میں ہمیں جوائن کرے۔ جواد صاحب نے اپنا پرہیزی ناشتہ کھاتے ہوئے ملازمہ کو ہدایت دی تو وہ سر ہلا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بہت سلجھی ہوئی بچی ہے ابرش، جب سے اس گھر میں آئی ہے اس نے بیٹی کی کمی پوری کر دی ہے۔ جواد صاحب کی تعریف پر سمرین بیگم پہلو بدل کر رہ گئی۔ جواد صاحب نے لہجہ بھر کو
समरीन बेगम को देखा और इनसे मुखातिब हुए, समरीन प्लीज़ जो भी हुआ भूल जाओ और अब्रिश के लिए अपना दिल नरम कर लो। इसके नसीब यहाँ लिखे हुए थे, सो किस्मत इसे यहाँ हमारी बहू बना के ले आई। कितना ख्याल रखती है वो हमारा। जब से इसकी शादी हुई वो एक बार भी अपने मैके रहने के लिए नहीं गई। मेरी बीमारी में इसने कितना ख्याल रखा है मेरा। सारा दिन मेरी तीमारदारी में गुजार देती है, हमें माँ बाप का दर्जा देती है। कितने दिन से इसने किचन संभाल रखा, कितना एहतराम करती है वो हमारा। इसकी रगों में एक शरीफ और बाइज़्ज़त घराने का लहू दौड़ रहा है, वरना आजकल की लड़कियां कहाँ ख्याल रखती हैं सास ससुर का। घर को घर नहीं समझती। अब रीना को ही देख लो, इफ़ यू डोंट माइंड, जब से मैं घर आया हूँ उसने एक बार भी मेरी खैरियत पूछने के लिए यहाँ चक्कर नहीं लगाया। जवाद साहब ने इन्हें समझाते हुए शिकवा किया तो समरीन बेगम के साथ साथ अरहम भी शर्मिंदा सा हो गया। जवाद, आप इस 2 टके की लड़की को रीना के साथ कंपेयर मत करें, बस वो आजकल थोड़ी मसरूफ़ है, आजकल दुबई में होने वाले फ़ैशन शो के सिलसिले में थोड़ी मसरूफ़ है, वरना बंटी तो हर दूसरे दिन मुझसे आपकी फ़ोन पर खैरियत पूछती है। समरीन बेगम ने नज़रें चुराते हुए बात बनाई तो जवाद साहब ने नैपकिन से मुंह साफ़ करते हुए अपनी बेगम को बकौर देखते हुए कहा, छोड़ो समरीन बेगम, बहन और भांजी के माल पर पर्दापोशी मत करो। मसरूफ़ियत करीबी रिश्तों से कभी दूर नहीं करती। अगर इन रिश्तों से इंसान को सच्ची मोहब्बत हो तो। रीना ने घर आना तो दूर की बात है, मुझे इसने फ़ोन तक नहीं किया। और रही बात बंटी और फ़ारूक की, तो ऐसा कौन सा कत्लो गारत कर दिया हमने, इन्होंने यहाँ आना तक गवारा नहीं किया। फ़ारूक को पाकिस्तान आए 1 हफ़्ता हो चुका है और इसने मुझसे रब्ता तक नहीं किया। छोड़े जवाद साहब, आप तो बाल की खाल उतार रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। समरीन बेगम सचमुच शर्मिंदा हो रही थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। एनीवे अरहम बेटा, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मौत के मुंह से वापस लाया है अल्लाह मुझे। मेरी एक बात याद रखना, अल्लाह ने तुम्हें एक हीरा दिया है अब्रिश के रूप में, इसकी कदर करना। ये लड़की एक मकान को घर बनाना जानती है, इसे कभी मत छोड़ना। जो खूबियाँ मैंने इस बच्ची में देखी हैं वो आजकल की लड़कियों में नापैद हैं। तुम इससे बहुत लाताल्लुक़ रहते हो बेटा। बीवी कोई चीज़ नहीं होती जिसे आप शौक़ से ख़रीद कर लाओ और घर के किसी कोने में इसे रख कर भूल जाओ। ये बातें, ये नसीहत एक माँ होने के नाते समरीन को तुम्हें समझानी चाहिए थी, मगर तुम्हारी माँ ने इस शादी को अपनी अना का मसला बना रखा है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, इसलिए बेटा तुम्हें समझा रहा हूँ। संजीदा हो जाओ, ज़िंदगी कोई खेल तमाशा नहीं है। हम सारी ज़िंदगी इसके रंगीन धोखे में गुजार देते हैं। दुनिया में रहने के लिए दुनिया जहान की चीज़ें आसाइशात इकट्ठी करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं, मगर वापसी के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, ना अमाल ना नेकियां। दुनिया का माल चुपचाप यहीं छोड़ जाते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे तजर्बात की नज़र मत करना। मैं जानता हूँ इस शदीद और जानलेवा हार्ट अटैक से मेरा दिल कमज़ोर हो चुका है। दूसरी बार हार्ट अटैक हुआ तो शायद मैं ज़िंदा ना रहूँ, इसलिए मेरी बातों का हमेशा याद रखना। जवाद साहब धीरे से इसे समझा रहे थे। अल्लाह ना करे जवाद आपको कुछ हो। समरीन बेगम ने डहल कर इन्हें टोका। डैड प्लीज़ आप इस तरह की बातें मत सोचें, अल्लाह आपको सलामत रखे। अरहम ने बेख्तियार अपना हाथ इनके हाथ पर रखते हुए तसल्लियामेज़ लहजे में कहा। इतने में अब्रिश भी डाइनिंग टेबल पर आ गई। बाबा आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, यहाँ बैठो और नाश्ता करो। खुद नहीं खाओगी तो अपने बाबा की खिदमत कैसे कर पाओगी? जवाद चौधरी ने मुस्कुराते हुए तनबीह की तो वो भी मुस्कुराती हुई चेयर घसीट कर अरहम के बराबर बैठ गई। वक्त, हालात और कुछ वाक़यात कभी कभी हमें इस कदर खामोशी से बदलने लगते हैं कि हमें खुद भी कानों कान खबर नहीं होती, और ऐसा ही अरहम के साथ भी हो रहा था। वो नहीं जानता था कि वो धीरे धीरे बदल रहा है। वो रोज़ बाकायदगी से अपने ऑफिस जाने लगा था। इसने कभी अपने माँ बाप के साथ बैठकर टाइम नहीं गुजारा था, मगर अब वो ऑफिस से आने के बाद जवाद साहब और समरीन बेगम के पास बैठा करता था। इसके मजाज में जो ज़िद और बदमजाजी का अंसर नमाया था वो अब कम होने लगा था। वो जो अपनी बात पर ज़रा सी नफ़ी पर भड़क उठता था, अब ऐसी कोई फरमाइशें, कोई बात ना करता जो जवाद साहब की दिल आज़ारी का बाइस बने। पहले ना इसके घर से जाने का कोई टाइम था ना घर आने का, मगर अब वो शाम के घर से निकलता तो रात जल्दी वापस आ जाता। अब्रिश के साथ इसके रिश्ते में सिर्फ ये तब्दीली आई थी कि वो इसे जिस्मानी टॉर्चर नहीं करता था। दोनों के बीच अब भी हमस खामोशी छाई हुई थी। दुनिया की नज़र में वो मियाँ बीवी थे, मगर कमरे में जो पहले दिन से दोनों के दरमियान नाताल्लुकी छाई हुई थी वो अब भी कायम थी। रीना दुबई में होने वाले एशिया फ़ैशन वीक में हिस्सा लेने के लिए गुज़िश्ता 1.5 हफ़्ता से दुबई में मुकीम थी। इसके लिए इसका कैरियर सबसे अहम था, और इस बात का अंदाज़ा अरहम को इन चंद दिनों में ही हो गया था। इसे अब एहसास हो रहा था कि मोहब्बत तो वो होती है कोई एहसास दिलाए बिना आपका दर्द समेट ले, आपकी कमज़ोरियों को ढांप ले, वरना महज राब्ते में रहना, गुफ्तगू में मोहब्बत के बुलंदोबांग दावे करना, ज़बान का चस्का तो हो सकता है लेकिन मोहब्बत हरगिज़ नहीं। अब भी वो रीना को मैसेज करता तो वो मसरूफ़ियत की बिना पर घंटों इसे जवाब न देती, और वो पहरों इसके जवाब का मुंतज़िर रहता। अब भी वो अपने कमरे में बेड पर लैपटॉप लिए बैठा था और फेसबुक से इसे मैसेज भेज रहा था। करीब ही कारपेट पर जाए नमाज़ बिछाए अब्रिश इशा की नमाज़ पढ़ रही थी। गाहें बगाहें अरहम की नज़रें लाशऊरी तौर पर जाए नमाज़ पर खड़ी नमाज का एक एक रुकन अदा करती अब्रिश पर पड़ती, यहाँ तक कि वो दुआ मांगने के बाद जाए नमाज़ तय करने के बाद एक कोने में रखकर कमरे में से बाहर निकल गई थी।
ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ ہاتھوں میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے میں 2 مگ رکھے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے ٹرے سے 1 مگ اٹھایا تھا اور ارحم کے پاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، سوچا آپ کے لیے بھی بنا دوں۔ وہ مگ رکھ کر پلٹ گئی۔ ارحم کا جی چاہا کہ اسے تھینکس کہے کیونکہ اسے کافی کی شدید طلب ہو رہی تھی اس وقت، مگر اس کے لب خاموشی رہ گئے تھے۔ ابریش خاموشی کے ساتھ اپنا مگ اٹھائے بیڈ روم کے ساتھ ملحق ٹیرس کا دروازہ کھول کر وہاں بیٹھ گئی تھی۔ آسمان پہ سیاہ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا اس کے بالوں کو اڑا رہی تھی، دفتن بارش کی بوندیں گرنے لگی۔ کافی پیتے ہوئے اس نے اپنا ایک بازو ٹیرس پہ باہر پھیلا رکھا تھا، بارش کی بوندیں اس کی ہتھیلی کو بھگونے لگیں۔ اسے بے اختیار اپنے چھوٹے سے جنت نما گھر میں برسنے والی وہ بارش یاد آئی جس میں وہ کسی بچے کی طرح صحن میں بھاگ کر بھیگنے لگتی تھی، اور عائشہ بیگم برآمدے میں کھڑی اسے اندر بلانے اور بیمار پڑ جانے کی تنبیہ کرتے کرتے تھک جاتی تھی۔ وہ کتنی نٹکھٹ سی ہوا کرتی تھی، کمیل چھٹی پہ گھر آتا تو اسے خوب تنگ کیا کرتی تھی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی تھی، دھڑلے سے اپنے ناز نخرے اٹھایا کرتی تھی۔ مگر اب کیسے سب بدل گیا تھا۔ دنوں میں اس کے لبوں پہ خاموشی چھا گئی تھی اور دل اس کے ارمان تو شادی کی پہلی رات ہی اجڑ گئے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ ہر لڑکی کی طرح اس کے دل میں موجود شوہر کے دل پر راج کرنے کا ارمان اور چہلے جانے کی خواہش کا قتل اسی رات ہو گیا تھا جب ارحم نے اس کو بتایا کہ اس نے یہ شادی ابریش کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے کی تھی۔ کبھی کبھی زندہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر زندگی دم توڑ جاتی ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب تو اس کے اندر اور باہر کرب ہی کرب تھا۔ وہ اب موقع کی تلاش میں تھی۔ مناسب وقت دیکھ کر وہ اپنے اور ارحم کے بیچ کے تعلق کو عائشہ بیگم اور اکرام صاحب پر عیاں کر دینا چاہتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کتنی وقت بیت گیا تھا۔ دفتن اسے اپنے عقب میں ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو عقب میں ارحم کھڑا تھا۔ تم کافی دیر سے یہاں بیٹھی ہو، اندر آ جاؤ ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ 2.5 ہفتوں میں یہ پہلا جملہ تھا جس میں ارحم کی ہمدردی کی جھلک دکھائی دی تھی اسے۔ ابریش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کیا، وہ نہ جانے کب سے بے آواز رو رہی تھی۔ ارحم کے آس پاس جواد چودھری کا جملہ گونجا، میری ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے تمہیں ایک ہیرا دیا ہے ابریش کے روپ میں، اس کی قدر کرنا۔ بے اختیار وہ اسے دیکھے گیا۔ بیبی پنک ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ شانوں کے گرد لپیٹے، بغیر کسی میک اپ کے، آنکھوں میں صرف کاجل کی ایک لائن لگائے، کھلے بالوں کے ساتھ وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا ارحم نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی اچھی خاصی حسین تھی اور کسی بھی مرد کے لیے اس کی من چاہے بیوی کا درجہ حاصل کر سکتی تھی۔ جب روح زخمی ہو تو جسمانی بیماری تکلیف نہیں دیتی۔ آپ میری فکر مت کریں، میں یہاں ریلیکس فیل کر رہی ہوں۔ مختصر جواب کے ساتھ ابریش نے پھر سے رخ موڑ لیا۔ وہ چند لمحے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ اس سے شرعی رشتے کی بنیاد پر اچانک دل نے خواہش کی کہ وہ اس کے ساتھ گرد بازو پھیلا کر اسے کمرے میں لے جائے، اسے اپنے سامنے بٹھا کر دیکھے، اور ایسی بہت سی خواہشات بے اختیار اس کے دل میں حمکنے لگیں، مگر اس کے خاموش لبوں نے ایک لفظ تک نہ کہا تھا اور وہ چپ چاپ واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ پھر وہ نہ جانے کب اور کس طرح کمرے میں آئی تھی۔ ارحم اس وقت سو چکا تھا۔ ساری رات مسلسل بارش ہونے سے رات بہت ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھ کر واش روم جانے لگا تو وہ صوفے پر سکڑی سمٹی ہوئی خود پہ اپنا دوپٹہ پھیلائے کسی معصوم بچے کی طرح سو رہی تھی۔ اس کے پاکیزہ چہرے پر اب بھی کرب اور کئی تکلیف دہ سوچوں کے عکس دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے پاس بیٹھ جائے، اس موم کی گڑیا کو ہاتھ لگائے، اسے چھو کر دیکھے جس سے نے اسے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا کسی سے ذکر تک نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی لڑکی ہوتی تو ولیمے والے دن ارحم کا بھانڈا پھوڑ دیتی، اس کی اصلیت بتاتی، اپنے ساتھ شادی کی پہلی رات ہونے والے زیادتی یا ظلم کی داستان سب کو بتاتی، مگر اس نے وہ دکھ سے کرب بھی خاموش سے چپ چاپ سہ لیا تھا۔ وہ اس کی ماں کی بدمزاجی بھی کیسے صبر سے سہ رہی تھی، اس کے باپ کی خدمت کر رہی تھی، اور ایک رینائل تھی جو اپنے کیریئر میں اس قدر گم تھی کہ اس نے ارحم کے بیمار باپ کا حال تک پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ کچھ احساسات آپ کی سوچوں کے رخ بدل دیتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی بہت اپنا آنکھوں میں کوئی دھوپ جول دیتا ہے کہ ہم پہلے سے بہتر دیکھنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں۔ ارحم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اب رینا اور ابریش کا موازنہ کرنے لگا تھا۔ رینا اس کی محبت تھی، ابریش سے اس کو نفرت تھی، اور جس سے محبت تھی اس نے ارحم پہ اپنی شخصیت عیاں کر کے اس کے اور اپنے بیچ محبت کا اصل اور صحیح مطلب عیاں کر دیا تھا۔ رینا کی محبت صرف زبان کا چسکا تھی، اور جس لڑکی سے اسے نفرت تھی اس لڑکی نے اپنے عمل سے اسے باور کروا دیا تھا کہ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، لیکن وہ دل کی سماعت تک اتنی خاموشی سے اپنی جڑوں کو مضبوط کر دیتے ہیں کہ پھر ان کو خود سے دور کرنا ایک تکلیف بن جاتا ہے۔ اپنے دل سے ان رشتوں کو جڑوں کو کاٹنا ایک اذیت بن جاتا ہے۔ وہ بے نام سے رشتے ضرورت بن جاتے ہیں ہماری، اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ وہ انہی سوچوں میں مگن بیڈ پہ اپنا کمبل اٹھائے اس پر پھیلانے لگا۔ جی تو گائز، آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟
جی تو آج آپ سے رخصت لینے سے پہلے میرا بچہ چھوٹا سا میری بھانجی ہے، وہ آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہے. ہاں جی بیٹا بولو. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ چار حال جائی سیدھا آکر وہ آکر ایسے چار وہ میری خالہ سبسکرائب نہیں کیا وہ دادا آپ یہ سن سے چرائے چاہتے ہو. آپ سے سچی لیتی ہے ہیپی دوت آپ اپنے دادا جوری رکھتا رہے آپ اپن وہ سارا سال اچھا ہے انشاءاللہ ہیپی دوت ٹل ملے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. ہیپی دوت کے ساتھ آپ پورا اب اسے جیسے دادا دے اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.